حافظ سلمان بٹ نڈر و بے باک انسان اور شعلہ بیان مقرر تھے۔ آپ کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا۔ وہ 4 بھائی تھے۔ والد صاحب نے ایک مثالی پولیس آفیسر کی حیثیت سے شہرت پائی۔ چاروں بھائیوں نے حفظ مکمل کر کے اسکول میں داخلہ لیا۔ شروع سے ہی ان کا تعلق مسجد و مدرسے سے رہا۔ 6 سال کی عمر میں مولانا مودودی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ والد صاحب کے ساتھ درس میں شریک ہوتے تھے۔ کالج میں آئے تو اسلامی جمعیت طلبہ سے وابستہ ہو گئے۔ 1973 میں گورنمنٹ کالج لاہور کی یونین کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ دینی گھرانے کی تربیت اور مولانا مودودی کے فیضان سے دین کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوئے۔ ساری زندگی نوجوان نسل کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے آمادہ کرنے میں صرف کی۔ وہ طلبہ یونین میں نظریاتی سیاست کے فروغ کے مشن پر کاربند رہے۔ مزدور یونین سے بھی وابستہ رہے۔ وہ پاکستان میں علاقائیت، لسانیت، نسل پرستی، برادری ازم اور فرقہ واریت سے بالاتر سیاست کے خواہاں تھے۔ جماعت اسلامی لاہور کے امیر اور ریلوے یونین کے صدر بھی رہے۔ انہوں نے 3 مرتبہ MPA اور 1 بار MNA رہنے کے باوجود انتہائی سادگی سے زندگی بسر کی اور تمام عمر اسلام اور تحریک اسلام کی دعوت کی ترویج کے لیے نظریاتی جد و جہد کی۔ کھیلوں میں کبڈی، پہلوانی اور فٹ بال کے شوقین تھے۔ ان کھیلوں کی ترقی اور ترویج میں بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر حصہ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حافظ صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن بلکہ پوری ایک جماعت اور ادارہ تھے۔ آپ اپنی ذات کو فنا کر کے لوگوں کے لیے جیتے رہے اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے مشن میں تمام عمر گزار دی اور گزشتہ روز طویل علالت کے بعد لاہور میں انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان سے ہونے والے ایک یادگار انٹرویو کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ صحیح راستے تک پہنچنا چاہے، مولانا مودودی کا بر صغیر کے اندر اردو بولنے والی جو آبادی ہے، پڑھنے والی آبادی، اس میں ان کا تذکرہ کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی۔ تو مولانا مودودی کے ساتھ میں جب 6 سال کا بچہ تھا تو میری پہلی ملاقات ہوئی۔ ان کا درس ہوتا تھا یا لاہور ہوٹل کے پاس ایک مبارک مسجد تھی، اس میں تو اگرچہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ درس میں کیا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی شخصیت اتنی خوبصورت شخصیت تھی کہ میں ہر اتوار کو درس ہوتا تھا ان کا، تو میں حفظ کر رہا تھا تو میرے والد صاحب کو چھٹی ہوتی تھی، وہ مجھے لے کر جاتے تھے، تو انتظار ہوتا تھا کہ اتوار کو مولانا مودودی کو ملنے جانا ہے۔ جب میں 73 میں گورنمنٹ کالج یونین کا سیکٹری بن گیا تو اسلامی جمعیت طلبہ سے ہم وابستہ ہو گئے باقاعدہ طور پر۔ ویسے تو ہم پہلے ہی تھے، چھوٹے سے ہوتے ہی، لیکن وہ پھر مولانا کا جو ہے وہ 5 ذیلدار ہے، ذیلدار پارک ہے اچھرا، اور اس کے بالکل سامنے کرائے کی ایک مکان تھا، وہ 4 ذیلدار پارک تھا۔ اگر پرانا جمعیت کا کبھی سرکلر پڑھیں یا کتاب آپ دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے 4 ذیلدار پارک، تو بالکل آمنے سامنے تھا۔ تو ہم اپنی ظہر اور عصر کی، مغرب کی نمازیں عموماً مولانا کے وہاں پڑھتے تھے، اور مولانا نماز وہیں پڑھتے تھے کیونکہ 72 میں آپ جماعت سے فارغ ہو گئے تھے، امارت سے معذرت کر لی تھی، تو وہیں ہوتے تھے کوئی، تو ہمارے تھے یعنی روزانہ 3 ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، کہیں 3 دن کے بعد ایک ملاقات ہوتی تھی، تو ملاقاتیں تو بے پناہ ہیں، اور پھر ہم ہر مسئلے پہ پہنچ جاتے تھے۔ تھوڑا فرینک بھی تھے کیونکہ روز صبح شام ملتے تھے، تو دروازہ کھول کے اندر بھی چلے جاتے تھے، لبرٹی لے لیتے تھے۔ مولانا بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے، اگر جو کام کر رہے ہوتے تھے وہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ کام کر رہے ہیں تو بیٹھ جاتے تھے۔ جب 5-7 منٹ بعد دیکھا کہ نہیں مولانا کچھ زیادہ لکھت پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم نے سلام کر کے واپس آ جانا کہ چلو تھوڑا دیر بعد آ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے ملاقاتیں تو بہت ہوئیں۔ مرکزی شورا کے بعد سیشن بھی، میں شورا کا رکن رہا ہوں 77 سے 84 تک، تو اسلامی جمعیت طلبہ کی شورا کے بعد سیشن بھی ہم نے ان کے ساتھ کیے اور کئی چیزیں ہوئیں۔ بعض اوقات یونین جیتی تھی، ہم جاتے تھے، وہ پھر ان سے ڈسکس کرتے تھے، بات کرتے تھے، تو یہ تو بہت ہیں، کوئی ایک آدھ تو نہیں ہے۔ 2 واقعات میں یعنی مولانا کتنی محبت کرتے تھے جمعیت کے ساتھ۔ میں لاہور کا ناظم تھا، ہم ایسے ایک عقیدتاً کوئی بڑی مالیاتی مہم ہوتی تھی تو مولانا سے جا کر پہلی رسید ہم کہتے تھے ہم نے مولانا سے کٹوانی، تو وہ 100-200 روپیہ دے دیتے تھے۔ یہ 76-7 کی میں بات کر رہا ہوں۔ 100-200 روپیہ ہمارے لیے مطلب 1000-2000 کے برابر تھا، تو وہ تبرک ہوتا تھا ہمارے لیے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ لاہور جمعیت کو کام بڑا پھیل گیا تو علاقے بن گئے، علاقے بنائے تھے۔ محمود رشید صاحب جب ناظم تھے لاہور کے، انہوں نے بنائے تھے، میں ناظم علاقہ تھا، تو جب میں ناظم بنا لاہور کا تو ہم نے پھر اس کو ایکسپینڈ کیا کہ وہ علاقے جو ہے نا وہ
بڑھائے جائیں. تو ہم نے پھر یہ طے کیا کہ علاقہ جات کے پاس موٹر سائیکلیں ہونی چاہیے. تو 2 موٹر سائیکلیں ہمارے پاس پہلے بھی تھی, تو ایک معتمد کے لیے اور ایک علاقے کے لیے. تو میری اپنی موٹر سائیکل تھی, لہذا میں نے جو ناظم لاہور کی موٹر سائیکل وہ معتمد کو دے دی اور یہ طے کیا کہ ہم ایک موٹر سائیکل نہیں خرید لیں گے. تو مولانا سے پیسے لیے, تو مولانا نے وہ پیسے دے دیے جیسے وہ دے دیتے تھے. تو کوئی 15-20 دن کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا اچانک یاد آیا, تو وہ نماز کے بعد فارغ ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھا, مجھے کہنے لگے ناظم صاحب وہ موٹر سائیکل خرید لی. میں نے کہا مولانا خرید لی ہے اور آپ کا برکت سے نا کچھ پیسے بچ گئے. تو مولانا کہنے لگے پیسے جو بچ گئے ہیں وہ خرچ ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو ہے نا ایک اور لے لو, یہ اثاثہ ہے, یہ اس کا فائدہ ہے, اور لے لو ایک, بجائے اس کے کہ آپ پیسے کہیں اور خرچ کر دیں. تو میں نے کہا مولانا پھر دے دیں, آپ کچھ پیسے اور دیں. مولانا مسکرائے اور انہوں نے مجھے اور 500 روپے کہنے آ جاؤ. تو اندر گئے تو انہوں نے 500 روپے نکال کر اور دے دیے. تو واقعتاً ایسی برکت ہوئی کہ ہم نے اس مہم میں 4 موٹر سائیکلیں خرید لی, اور وہ پہلی دفعہ ہوا کہ جمعیت کے پاس اپنی 5 موٹر سائیکلیں تھیں لاہور جمعیت کے پاس. اس سال سے وہ شروع ہوئی. اسی طرح ایک اور واقعہ 1978 میں جب ہم جیتے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن, تو میں وائس پریزیڈنٹ تھا اس میں. تو ہم ملنے کے لیے ان کو گئے مولانا نے, کیونکہ یہ تو ہمارا مولانا کے پاس پہنچنا, ان سے مبارک لینا, یہ بھی ایک سعادت ہم سمجھتے تھے. تو ہم اگلے دن ہی ان کے پاس پہنچے, تو مولانا نے مٹھائی منگوا لی, مبارک بھی دی مٹھائی, بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا مولانا ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ 8000 اسٹوڈنٹ ہے جس میں سے کچھ 6000 حاضر ہوتا ہے, اس کو مٹھائی کھلائیں آپ. انہوں نے حسین فاروق کو بلایا, اپنے بیٹے کو, آج کل وہ امریکہ ہوتے ہیں. میں کہا ان سے کر لو اور ہر طالب علم تک مٹھائی پہنچنی چاہیے. اور ہزاروں روپے کی بلا مبالغہ مٹھائی انہوں نے ایک دن کے وقفے بعد تیسرے دن جامعہ پنجاب میں بھجوائی, اور ڈپارٹمنٹوں میں, ہاسٹلوں میں وہ پھر مٹھائی بٹی, اور لوگوں کو ایک موتی چوری آیا بھی شک, لیکن وہ مولانا مودودی کی طرف سے تھا, اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات. مولانا اتنے دورے کیے ہیں کہ میں نے جو ان کے دوروں کی ردادیں سنی ہیں, اور پھر یعنی شعوری زندگی میں, اور پھر جو ان کو دیکھا ہے, جو پتہ چلا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی اور شاید پھر قاضی صاحب نے آ کے ان کا ریکارڈ توڑا ہوگا. اور ہم جب بطور میں ناظم صوبہ پنجاب کے مختلف گوٹھوں میں جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہاں بھی مولانا مودودی آئے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں مولانا مودودی نہ پہنچے ہو. تو اس لیے یعنی رابطہ تو ان کا عوام کے ساتھ بہت تھا. یعنی مغربی پاکستان میں تو بہت تھا, مشرقی پاکستان میں اس لیے کم تھا کہ وہاں کام لیٹ شروع ہوا تھا جماعت کا, لیکن وہاں پر بھی بہت گئے مولانا تشریف لے کے, وہاں پر بھی بہت دورے کیے. اچھا, اس کے بعد پھر جب امارت سے فارغ ہوئے ہیں تو وہ تو اتنا رابطہ تھا کہ ان کی عصری مجلسیں جو ہیں وہ تو روز کا معمول تھا. لوگ روزانہ عصر کو آتے تھے, 50 60 70 لوگ ہوتے تھے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے لوگ بھی آ جاتے تھے, 8-10 کسی ضلع سے, کبھی کسی ضلع سے. تو یہ 60-70 لوگ تو وہاں پر موجود ہوتے تھے ہر عصری مجلس کے اندر, 100 تک, 60-70 سے 100 تک کے لوگ تو روزانہ ہی ملتے تھے. مولانا کا جو ہے نا, یہ چونکہ گرمیوں کے دنوں میں آپ کو ان کا معمول بتاتا ہوں, کیونکہ ہم پھر رات لیٹ ہو جاتے تھے تو ہم پھر وہیں سوتے تھے مولانا کے لان میں, اس لیے کہ نماز جو ہے فجر کی وہ نہ رہ جائے. تو جب فجر کے لیے لوگ آئیں گے تو ہم بھی اٹھ جائیں گے, تو ہم باہر لان میں ہی وہ صف بچھا کے تو وہیں سو جاتے. گھاس لگا ہوا تھا, ویسے بھی سو جاتے تھے گرمیوں میں. تو مولانا فجر سے پہلے تہجد کے لیے اٹھتے تھے, اور وہ ان کا جو باتھ روم اندر جو تھا ان کا, اس کی لائٹ باہر جو دفتر ہوتا تھا ترجمان القرآن کا, جماعت کے دفاتر بھی وہیں تھے, تو وہ جو تھا صحن سا تھا, اس میں لائٹ جلتی تھی. بعض اوقات ہم اسی فکر میں کہ نماز نہ لے کر اٹھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا مولانا اٹھ گئے, اور وہ تہجد کا وقت, تہجد معمول تھا ان کا, اٹھتے تھے, پھر وہ نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر وہ نماز کے بعد وہ سو جاتے تھے, اور پھر اٹھ کے وہ نہا دھو کے تیار ہو کے ناشتہ کرتے تھے, اور اخبار وغیرہ کا مطالعہ کرتے تھے, اور پھر آ کے اپنے مطالعے کمرے میں بیٹھ جاتے تھے. وہ پھر 4 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا جیسے جیسے ان کی معمولات تھی اس میں وہی ملاقات بھی ہوتی. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ جماعت کا 75-6 میں جماعت کا دفتر شفٹ ہو گیا, تو میاں صاحب والا جو میرے جماعت والا کمرہ تھا وہ پھر ان کا ڈرائنگ روم بن گیا, اور جو یہ میں جماعت والا کمرہ تھا وہاں سلطان حسن نعمانی صاحب تھے. تو پھر وہ دوپہر کو آرام کرتے تھے کھانا کھا کے, عصر کی نماز کے بعد وہ بیٹھ جاتے تھے عصری مجلس میں. پھر مغرب کے بعد وہ چلے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پھر ٹائم گزارتے تھے, کھانا شانا یہ وہ, پھر عشاء کی نماز پڑھ کے پھر 5-10 منٹ اگر ہم میں سے کوئی یعنی نوجوانوں میں سے یا کوئی بیٹھا ہوتا تو گپ شپ کر لی, تو 5-10 منٹ عشاء کے بعد بھی پھر اٹھ کے اندر چلے جاتے, اور پھر جا کے ارلی سو جاتے تھے, پھر وہی صبح تہجد کے وقت. یہ ان کا معمول تھا جو ہم نے مسلسل دیکھا ہے. تو یہ نان سوشل ہونے کی بات صحیح نہیں ہے. اور وہ پھلجھڑیاں بھی چھوڑتے تھے, بڑا ایسا بہت زیادہ
یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ سنجیدہ ہر وقت سنجیدگی چاہیے، بلکہ لوگ بات کرتے تھے تو ان کا وہ فکرے بھی ایسے کہ محفل پوری زعفران بن جاتی۔ یہ جب اسٹوڈنٹس یونینز تھیں تو نوجوان جو تھے وہ تعلیمی اداروں میں نظریاتی سیاست تھی، سرخ اور سبز کی سیاست تھی، تو انفارچونیٹلی جب لیفٹ کا عنصر تعلیمی اداروں سے بھی اور صنعتی اداروں سے بھی اسلامی تحریک کے لوگوں کی جدوجہد اور اسلام کے جو نظریات ہیں ان کی مدلل ہونے اور پائیدار ہونے کی بنیاد پر جب شکست کھا گئے ہیں، تو اب انہوں نے جو ٹریڈ یونینزم ہے صنعتی اداروں کی، اس کو بھی ڈاؤن سائز کر دیا ہے اور پرائیویٹائزیشن کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں، جو پھر نظریاتی پالیٹکس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے صنعتی اداروں میں، اور تعلیمی اداروں میں تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے اور وہاں نظریات نہیں ہے۔ اب اسی وجہ سے پاکستان کے اندر علاقائیت بعض اوقات نظر آتی ہے، لسانیت نظر آتی ہے، نسل پرستی نظر آتی ہے، برادریزم نظر آتا ہے، فرقہ وارانہ جو مذہب ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک جو نظریاتی کشمکش تھی وہ ختم ہوئی ہے، اور ایسے فضول قسم کے اور جو انسان کو اور امت کو بانٹنے اور کانٹنے اور تقسیم کرنے کے جو نظریات ہیں وہ پھیل رہے ہیں۔ تو جب ہم آئے تعلیمی گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے تو جمعیت میں شامل ہوئے، جمعیت کے ساتھ پھر میں نے کہا جیسے، تو اس وقت میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ڈرامہ بڑا پاپولر تھا کمیونسٹ لوگوں نے لکھا ہوا، جو صنعتی اداروں میں بھی دکھایا جاتا تھا، یعنی چلایا جاتا تھا۔ اس وقت ویڈیو تو نہیں ہوتی تھی، باقاعدہ لوگ کردار اور ڈرامہ، سٹیج ڈرامہ تھا، اور تعلیمی اداروں میں بھی ہوتی تھی۔ ایک چوری کے مجرم کو چوری، اب دیکھیے کتنا انہوں نے اس کو اپنے نظریات کے اعتبار سے یہ ڈرامہ لکھا تھا اور اس کو سٹیج کرتے تھے، اور عموماً وہ اپنے کالجوں میں کرتے تھے کہ ایک چوری کا ملزم جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، پولیس اس کو لے کر آتی، پیش کرتی ہے، اور اس پر الزام ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو اس کا جو وکیل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب والا یہ تو بڑا مجبور تھا، غریب ہے، بھوکا تھا، اس کے بچے بھوکے تھے، مجبور تھا، اور روٹی نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، بچے مر رہے تھے بھوک سے، تو اس نے مجبوری کے تحت اس نے چوری کی ہے۔ اصل مجرم تو وہ ہے جس نے اس کو غریب پیدا کیا ہے۔ تو پھر وہ وکیل استغاثہ آتا، وہ کہتا کہ جی یہ نوکری کرے، یہ کوئی مزدوری کرے فلاں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ غریب پیدا ہوا ہے تو اس کو محنت کرنی چاہیے۔ تو وہ پھر وکیل صفائی دوبارہ یہ کہتا، اس کو پھر وہ بیان کرتا کہ جی دیکھیے یہ اس کا قصور نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ملتی، کیا کرے یہ، اس کو سفارش نہیں ہے اس کے پاس، اس کا رشوت دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس مزدوری کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ تو اس کا قصور نہیں ہے، اس کو آپ نوکری دلا دیں، آئندہ چوری نہیں کرے گا، اس کو آپ کوئی جو ہے وہ بزنس کے لیے پیسہ دے دیں، یہ بزنس کر لے گا، چوری نہیں کرے گا، تو اس کو جس نے غریب پیدا کیا اس کو پکڑو۔ تو عدالت یہ کہتی کہ ہم یہ ملزم جو ہے اس کو ہم باعزت بری کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو پیدا ہی غریب ہوا ہے، مجبور ہے، اور جس نے اس کو غریب پیدا کیا اس خدا کو توبہ نعوذ باللہ، اس کو گرفتار کر کے اگلی پیشی پر ہمارے پاس سامنے حاضر کیا۔ تو یہ ایک، اب آپ سمجھ لیں کہ وہ تقریروں میں کیا کیا باتیں ہیں وہاں، وہ ساری پھر وہ اپنے نظریات کرتے۔ یہ ایک ڈرامہ تھا، یعنی خدا کو گرفتار کرنے کا حکم ہمارے کسی تعلیمی ادارے کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس کی عدالت لگی اور اس میں یہ پیش کیا جا رہا پاکستان کے اندر۔ اس قسم کے حالات میں اسلامی جمعیت طلبہ نے 70s اور 80s کی دہائی میں جو ہے اسٹوڈنٹس یونینز میں کام کیا، اور میرا خیال ہے جب پابندی لگی ہے تو اس وقت 90% پلس پہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے وہ یونینز کے الیکشن جیت رہی تھی، اور ماشاء اللہ چونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی منظم طاقت اس کے مقابلے میں نہیں ہونی چاہیے، تو انہوں نے پھر طلبہ یونینز پر پابندی لگا دی کہ یہ منظم بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں اور بڑے فعال ہیں اور اکراس دی بورڈ موجود ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں ماشاء اللہ کی اتھارٹی کو، تو انہوں نے بین کر دیا ہے، طلبہ تنظیمیں بین کر دی اور یونینز ختم کر دی۔ اصل میں میرا ٹریڈ یونین سے تعلق تو کوئی نہیں تھا۔ 84 میں جمعیت سے فارغ ہو رہا تھا تو یہ پریم یونین جو ہے ریلوے کی، یہ ریفرینڈم میں جیت گئی تھی، CBA بن گئی تھی، تو صدر اور سیکٹری آپس میں جھگڑ پڑے۔ یہ بہت بڑی ٹریڈ یونین ہے، بہت بڑا پورے پاکستان میں اس کا نیٹ ورک ہے، ظاہر ہے اتنا ہی اس کی اختیار، اقتدار، عزت، توقیر سب کچھ ٹریڈ یونین میں ریلوے کا سب، کیونکہ ریلوے جو ہے وہ پائنیئر ہے ٹریڈ یونین کی، پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی۔ اور ریلوے کے جو ورکر یونین جس سے ہم جیتے تھے، جو مرزا ابراہیم صاحب اس کے صدر ہوتے تھے پاکستان کی، جب پاکستان بنا، اس سے پہلے انڈیا کا جو ریلوے تھی، انڈین ریلوے،
اس کے جو ورکر یونین تھی اس کے پریزیڈنٹ تھے وی وی گری، اور یہ وائس پریزیڈنٹ تھے مرزا ابراہیم۔ وی وی گری بعد میں انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ تو اس لیول کے، اور مرزا ابراہیم جو تھے ماسکو میں سوویت یونین میں پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے زیادہ ان کی سفارش چلتی تھی۔ ان کے کہنے پہ بچے میڈیکل کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں داخل ہوتے تھے اور وغیرہ سے۔ تو اس لیول کی جو ٹریڈ یونین تھی ریلوے کی، تو جب وہ ہم نے فتح حاصل کر لی تو ظاہر ہے اتنی ہی رسپانس ملا اس کو کہ جی یہاں اسلامسٹ آ گئے، تو اس سے پھر ہمارے لوگ تھوڑا گڑبڑ ہو گئی۔ تو نیشنل لیبر فیڈریشن نے جماعت کو کہا کہ جی کوئی اسٹرانگ آدمی دیا جائے جو اس خرابی کو جو ہے قابو بھی کرے اور مستقبل میں اس کو لے کر چلے۔ تو انہوں نے لیاقت بلوچ صاحب اور انہوں نے کہا کہ یہ فارغ ہو رہا تھا، اس کو ادھر لگا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ جھگڑا ان کا تھا، پھنس میں گیا۔ وہ پھر مجھے سیکٹری بنا، میں جون 84 میں سیکٹری بنا ہوں، وہ عدالتوں میں چلے گئے، جھگڑا چلتا رہا۔ تو پھر میں فروری 85 میں MNA بن گیا۔ وہ پھر مجھے جب وہ مبارک دینے آئے جو کیسیں کیے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا یار آپ کیس واپس لے لیں، تو پھر کیس واپس لے لیا۔ تو اس وقت سے پھر وہ یونین سیدھی ہو گئی الحمدللہ۔ آج ایک مضبوط یونین ہے۔ 84 سے آج 2017 ہے، یہ 33 سال ہو گئے ہم ان چیلنجڈ ہے۔ اس کے بعد ریفرنڈم ہی کسی نے چیلنج نہیں کیا الحمدللہ۔ تو یہ ایک یعنی ایسا حادثہ تھا جس میں میں پھنس گیا۔ میرا نہ تو اس میں کوئی خواہش تھی، نہ میرا کوئی فیلڈ تھا ایسا، لیکن وہ چونکہ جمعیت کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کوئی تنظیمی ہماری ٹریننگ ہو گئی تھی، تو ہم نے اس کو تنظیم کو ایسے منظم کر لیا ہے کہ وہ الحمدللہ ایک بہت اچھی تنظیم بن گئی۔ اس کی وجہ تو ہے کہ سوویت یونین کولیپس کر گیا اور جو کمیونسٹ بیکنگ تھی وہ آلموسٹ ختم ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں پھر ILO وغیرہ جب انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بنی ہے تو وہ مغربی طاقتوں کے زیر سایہ۔ اب اس میں جو مختلف NGOs کے طور پہ جو ان کے فنڈز بہت ہیں ILO کے، ان کو ملتے ہیں، وہ پھر مختلف ٹریڈ یونینز کو دیتے ہیں۔ تو پاکستان کی ٹریڈ یونین جو ہے اس کو بھی فنڈنگ ILO سے اور اس کے اداروں سے بہت ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرنا، ٹریولنگ یورپ ادھر ادھر سارا، تو ان کو مزہ کچھ اور لگ گیا ہے۔ اب وہ مزدور کے لیے جد و جہد کرنا، مزدور کے مسائل کو حل کرنے کی کشمکش میں جانا، وہ نہیں ہے۔ اب بڑی گاڑیاں اور بڑے دفاتر اور بڑے دورے، بڑے بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ لیبر لیڈروں کے اس طرف چلے گئے۔ جد و جہد، اور جب جد و جہد نہیں ہوگی تو ظاہر ہے مزدور تو اپنے مسائل کے لیے آتا ہے نا، تو وہ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے تھوڑا آتا ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے مسائل حل کرو، تو وہ آپ کو لیڈر بھی بناتا ہے۔ تو جب اس طرف کوئی نہیں آتا تو پھر وہ یعنی مزدور سے مزدور لیڈر کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے مزدور لیڈروں کا رابطہ جڑ گیا ہے، جس سے یہ ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے ہماری ٹریڈ یونین کے اندر سلمپ آنے کی۔ ہم دنیا کے لیے بھی بہت اہم ہیں، خطے کے لیے بھی بہت اہم ہے، اور ہمارے پاس قدرتی وسائل اور ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس قابل ہے بھی کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک باعزت قوم کے طور پر اپنا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے وڈیروں، جاگیرداروں اور قوانین، سردار مختلف صوبوں میں انہوں نے اس طرح اس پاکستان کی عوام کو تعلیم سے محروم رکھا ہے کہ اس وقت اگر حقیقتاً تعلیم کا کہا جائے تو میرا خیال ہے وہ 7 سے 8% سے زیادہ نہیں ہوگی۔ ذرا میری درست کر دیجئے گا، کہاں گئے وہ مہر ادریس صاحب؟ تو خواندگی جس کو ہے وہ شاید 50% تک چلی گئی ہے، یعنی وہ آدمی جو اپنا نام لکھ پڑھ سکتا ہے وہ خواندہ ہے، تو وہ تو 50% تک شاید ہے، لیکن جو تعلیم یافتہ نوجوان ہے، خواہ وہ پرائمری یا مڈل تک کی کیوں نہ ہو، تو وہ تعلیم جو ہے ہماری میں 7-8% سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ایک ایسا ملک جو نیوکلیر پاور ہو، جس کے پاس پانی، معدنیات اور اجناس، ہیومن ریسورس، محنتی لوگ، موسم، یہ ساری چیزیں موجود ہوں، دنیا کے کسی اور ملک کے پاس نہیں ہیں، کسی اور ملک کے بڑے سے بڑے چائنا کے پاس نہیں ہے، یہ ساری وسائل جو ہیں وہ چائنا کے پاس نہیں، انڈیا کے پاس نہیں ہے، امریکہ کے پاس نہیں ہے، کینیڈا کے پاس نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس یہ سارے موسم بھی چاروں ہیں، پھل ہیں، اجناس ہیں، غذا ہے، پانی ہے اور معدنیات ہیں، سونا ہے، ہیرے کی کانیں ہیں، تانبا ہے، لوہا ہے، ایک زرخیز زمین ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ایک ترقی یافتہ ملک کے لیے ضروری ہو اور وہ پاکستان میں نہ ہو، لیکن صرف یہ ہے کہ شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنی لیڈرشپ کے انتخاب میں صحیح فیصلے نہیں کرتے۔ اچھا، یہ تو ہے اس کی وجہ۔
اب جماعت اسلامی کے لیے میں سمجھتا ہوں مستقبل میں چانس ہے ہی جماعت اسلامی کے لیے، کیونکہ اس وقت جو وڈیرے، جاگیردار، سردار خوانین جو میں نے بات کی ہے انہوں نے گرپ میں لیا ہوا ہے، گرپ ٹوٹ رہی ہے۔ جب ہم سٹارٹ میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو اسی پنجاب کے اندر نو گو ایریاز تھے، اسی صوبہ خیبر پختونخوا میں نو گو ایریاز تھے، اسی بلوچستان اور سندھ کے اندر نو گو ایریاز تھے۔ بدقسمتی سے درمیان میں کراچی بھی نو گو ایریاز کا ایک ہب بن گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے وہ آزاد ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور صوبہ خیبر میں نو گو ایریاز ختم ہوئے ہیں، سیاسی سٹرگل ہوئی ہے اور اس سے شعور بہتر ہوا ہے، یہاں تعلیم بہتر ہوئی ہے، یہاں اس لیے یہاں پر ترقی بھی آپ کو سب سے زیادہ پنجاب میں نظر آئے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو صوبہ خیبر میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہاں یعنی جو مالیات کا ایک ایسا ہے کہ وہاں عام آدمی جو ہے اس طرح بھوکا نہیں مرتا، اس طرح بغیر دوائی کے نہیں مرتا جس طرح تھر میں یا سندھ کے اندرون علاقوں میں ہوتا ہے یا بلوچستان کے غریب علاقوں میں ہوتا ہے۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے وڈیروں کا اور بلوچستان کے قبائل کا ابھی جو ہے وہ گرپ ہے، ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو ڈاکٹر مالک آئے تھے چیف منسٹر، تو ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بلوچستان کے چیف منسٹر بنے ہیں۔ تو یہ ایک سٹرگل ہے جو جاری ہے، اور جیسے جیسے شعور بہتر ہوگا، جیسے جیسے تعلیم بہتر ہوگی، جیسے جیسے لوگ اپنے مسائل میں الجھنے سے باہر آئیں گے، تو جماعت کا جو تحریک کا جو اسلام کا پیغام ہے اس کی طرف وہ متوجہ ہوں گے، اور اس کی بنیاد پر جماعت ہی کا مستقبل ہے، اور کسی پارٹی کا مستقبل کے اندر جو ہے ایک بڑا رول اور کردار جو ماضی میں بھی جماعت کا ہی سب سے زیادہ رہا ہے اس ملک میں۔ وقت نہیں ہے ورنہ ہم شروع ہوتے قرارداد مقاصد سے، تو آج تک تو جماعت نے اس ملک کے عوام کی ذہنی اور فکری تربیت کی ہے، شعور دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج جماعت کو جتنے مرضی سیاسی طور پر جھٹکے لگیں، وہ ایک جو عنصر موجود ہے اس ذہنی اور فکری تربیت کی بنیاد پر، تو جماعت یعنی 70 سال سے تقریباً اپوزیشن میں رہنے، بار بار کی شکستوں اور بار بار کے جھٹکوں کے باوجود جماعت موجود ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ذرا سے جھٹکا لگتا ہے تو وہ حکومتی پارٹی سے 12-13 سیٹوں پہ آ جاتی ہے۔ مسلم لیگ نون کو ذرا سا 99 میں جھٹکا لگا تو 2002 کے الیکشنوں میں 14 سیٹوں پر آ گئی۔ تو جماعت اسلامی جو ہے وہ سسٹین کر رہی ہے، سروائیو کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی کا مستقبل ہے۔ جہاں تک یہ ہے کہ جماعت کو اس کی پولیٹیکل سیٹوں سے دیکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑے دلوں کا نظریہ ہے جو فوری ریلیف چاہتے ہیں۔ اصل میں دین کا یہ تصور کہ یہ محض مذہبی رسوم و رواج کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ دین سے مراد یہ ہے، اور اسلام جو ہے چونکہ دین ہے محض مذہب نہیں ہے، تو دین سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک وے آف لائف ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی کو خود بھی گزارنا اور دوسرے لوگوں کو بھی قائل کرنا، آمادہ کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ اس پہ گزاریں۔ تو یہ اصل میں یہ وہ بچپن کی تربیت ہے، گھر کی تربیت ہے، سید مودودی کا فیضان ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں پالا ہے ایک لحاظ سے کہ ہم اس راستے پر چلے، ورنہ میں شاید کوئی پولیس افسر ہوتا، شاید فوج میں چلا جاتا، کوئی افسر ہوتا وہاں پہ، لیکن اس طرف آئے، اور میں بہت مطمئن ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے دین کی خاطر اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی خاطر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی بامقصد زندگی گزارنے کی طرف آنا چاہیے۔ ہمارا جو مغرب ہے وہ بے مقصدیت کی طرف نوجوان کو راغب کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں سرکلز بن گئے ہوئے ہیں، اور کچھ مزدور ہیں تو وہ مستقل مزدور ہی ہیں، کچھ اگر کاروباری ہیں تو اتنے بڑے کاروباری ہیں کہ پوری دنیا کے کاروبار کو اور پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جو جدید سسٹم ہے بینکنگ کا، اس نے کیپٹلسٹ اکانومی جو ہے اس طرح جکڑ لیا ہے کہ ہر آدمی کو بس یا تو 2 وقت کی روٹی کی فکر پڑی ہوئی ہے اگر وہ نچلے درجے پہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو دولت کے بڑھانے کی ہوس پڑی ہوئی ہے، اور وہ پھر سارا سودی کاروبار کے ذریعے سے اور دوسرے کاروبار اپنی دولت کو بڑھانے کی طرف۔ تو انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کے اندر فلاح و بہبود کا کام کیسے کرنا ہے، اس دنیا کے معاشرے کے اندر امن اور محبت کیسے قائم ہونا ہے، اس مقصدیت کے بارے میں ہمارا نوجوان جو ہے
وہ زیادہ متفکر نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے نوجوان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ورنہ تو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی چارہ کھاتا ہے، بچے دیتا ہے، مر جاتا ہے، اور انسان بھی اگر چارہ کھائے، بچے دے اور مر جائے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ فرق جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو سوچ دی ہے کہ وہ کوئی مقصد پیدا کرے، کوئی مقصد اختیار کرے، کوئی ہدف ہو اس کا کہ میں نے یہ کام کر کے جانا زندگی میں۔